اللہ کی عافیت انسان کو مانگنی چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان یقین یعنی ایمان کے بعد جو سب سے بہترین دولت ہے وہ اس کو عافیت کی، اللہ سے عافیت کا سوال مانگا کریں۔ جس طرح سے لوگ بے گھر، سب کچھ تباہ ہو گیا، مطلب کچھ نہیں بچا، اور بے بس ایسا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، پانی جس طریقے سے آ رہا ہے روک بھی نہیں سکتا۔ ابھی آپ رپورٹس دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ذخیرہ اندوزی کے معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور جو اناج جو اسینشلز آف لائف ہیں اس میں ہی اتنا جو ہے ریٹس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور گندم کے ریٹ بڑھنے کی، گندم کو ذخیرہ کر دیا گیا اس کا امکانات، حالانکہ میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ اتنا کو بہت زیادہ نقصان گندم کو اتنا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ سوشل میڈیا کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ کل پرسوں میں نے پڑھا کہ ہمارے ساتھی وہاں پہ ویلفیئر کے کام کے لیے لاہور سے گئے ہوئے تھے، وہ کشتی جو الٹی تھی تو اس میں ایک بچہ تھا، وہ گرا تو وہ رک نہ پائے، اپنے جاگرزوں نے پہنے ہوئے تو وہ اتار کے پھینک کے ایک دم انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ خیر وہ بچہ تو کسی اور نے نکال لیا، واپس جب نکلے تو پیچھے سے جاگرز غائب تھے۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو وہاں کے حالات ہیں ان میں 3 طرح کی ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان استغفار کرتا، اللہ سے توبہ کرتا، مبتلا بھی اور عافیت والے بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا، ہمارے یہاں صرف ہم حکمران کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، ورنہ اے سے لے کے زیڈ تک سارے جس کو جہاں موقع ملا وہ کرپشن کرتا ہے۔ بات یہی ہے کہ ان ثانیوں کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں کرنا چاہیے اس وقت کہ وہی اللہ کا شکر، استغفار، اور ان بھائیوں کی مدد جو مبتلا ہیں، ان کو شدید مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کروڑ پتی لوگ تھے، اس وقت کنگال ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت مشائخ حالیہ فلڈز آئے ہیں اس ٹائم پہ 2025 کے جو سیلاب کی صورتحال بنی ہے اس وقت پاکستان میں، جو آپ کے پہاڑوں کے علاقے سے شروع ہوا ہے، کشمیر، گلگت بلتستان، تو تقریباً یہ کچھ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 42 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، 4.2 ملین، اور اسی طرح 20 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ تقریباً 1000 سے اوپر ایسے گھر ہیں جو متاثر ہیں، اس میں تقریباً 1000 سے اوپر جانیں جا چکی ہیں اس، اور بہرحال وہ بڑی خطرناک ویڈیوز تھیں جو شروع میں KPK وغیرہ میں اور کشمیر میں آ رہی تھیں کہ لوگوں کو بھاگنے تک کا موقع نہیں ملا، اور یہاں تک کہ انڈیا کی بھی ہمارے پاس کچھ ویڈیوز آئی تھیں، میرا خیال ہے کچھ ایک علاقہ اوپر کا کہ وہ جیسے ایک دم چند منٹ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں ایک دم سیلابی جو ریلا آیا اور پورے گھروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس میں صرف یہاں سے گلگت بلتستان کشمیر سے نہیں، انڈیا والی سائڈ سے بھی کافی پاکستان میں صورتحال ہے اس وقت۔ اس میں انڈیا کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا، زائد پانی، وہ بھی اس کی وجہ سے بھی سیلابی صورتحال۔ اب یہ سندھ میں بھی داخل ہونے والا ہے، نہ جانے کتنے اس میں مزید نقصان ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کی کیا اس حوالے سے، سندھ کے حوالے سے کیا کچھ؟ دیکھیں، اللہ کی عافیت انسان کو مانگنی چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان یقین یعنی ایمان کے بعد جو سب سے بہترین دولت ہے وہ اس کو عافیت کی دولت ہے، اور اپنے چچا سے بھی فرمایا تھا سیدنا عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ سے عافیت کا سوال مانگا کریں۔ صبح شام کی ہماری اذکار دعاؤں میں بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کا اندازہ یقیناً ہمیں ہو رہا ہے کہ جس طرح سے لوگ بے گھر، سب کچھ تباہ ہو گیا، مطلب کچھ نہیں بچا، زمینیں کاشتکاری کی اور جو مال مویشی انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر بار سب ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، مطلب ایک آدمی، اور بے بس ایسا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، پانی جس طریقے سے آ رہا ہے روک بھی نہیں سکتا۔ انسان کو ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کی اللہ کی تدبیر ہے، جو کائنات کا سسٹم بنانے کے لیے اللہ کے نظاموں میں ایک نظام ہے۔ تو اس میں 2 باتیں میں، چونکہ ہمارا ایک دینی پلیٹ فارم ہے تو اس میں ہم لوگوں کی دینی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے زیادہ۔ ہم یہ جو وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک جو سیاسی تبصرے یا کوئی اس طرح کی باتیں جو شام کو بیٹھ کے ہمارے صحافی حضرات کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہ اچھی طرح سے ہم سب کو ذہن میں، یہ قدرتی آفت ہے، اس طرح اور بھی ہمارے ملک میں آتی رہتی ہیں، آ سکتی ہیں، دنیا میں اور جگہوں پہ بھی آتی ہیں۔ ایک تنبیہ میں کروں گا کہ یہ لفظ قدرتی آفت جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ہمارے استعمال ہوتا ہے، تو یہ قدرتی، یہ بائی نیچر جو اس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اس کو قدرتی کے بجائے ایک حکم الہی، اور یہ کئی ایک ایسے الفاظ ہیں جو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو سوء ادب میں شامل ہوتے ہیں اور ہماری زبانوں پہ سب کی چڑھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک اہم چیز ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، قدرتی آفت نہیں ہے، یعنی نیچر بائی نیچر نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے
یہ تدبیر تھی اللہ کی کہ اتنی بارشیں ہونی ہیں, اتنا پانی زمین پر برسنا ہے, اور یہ پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. پھر جو لیلۃ القدر میں جو پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا, اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات کو فرشتوں کو سارے سال کے فیصلے سونپے جاتے ہیں. تو اس رات اس زمین پر کتنا پانی برسنا ہے یہ اللہ نے طے, جو پہلے سے لوح محفوظ میں تھا وہ فرشتوں کو, وہ تقدیر جو فرشتوں کو عطا کی گئی وہ ہے, یہ پہلے سے طے تھا اللہ کی طرف سے. تو یہ قدرتی نہیں ہے نمبر ایک. نمبر تو جتنا اس میں کوئی صحیح لفظ استعمال کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. بس یہ ہے کہ اس میں ادب یوں بھی ہوتا ہے کہ جو شر ہوتا ہے اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں کی جاتی, اور یہ ادب ہے کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بالآخر خیر ہے, خیر. تو اس میں یعنی بظاہر اس میں جو مصائب, مشکلات, پریشانیاں شروع نظر آتے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ اس میں خیر ہوتا ہے. تو اس لیے اس خیر کو سامنے رکھ کر اس کی تغلیب کرتے ہوئے اللہ کی طرف صرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے. ورنہ جو وقتی شر ہے وہ بھی اللہ کی خلقت ہے, وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہے, اس کا خالق کوئی اور نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو جتنا پانی ایک تو برسنا تھا زمین پر, یہ پانی کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ جو پانی اللہ نے برسانا ہے, جو پانی زمین کی ضرورت ہے وہ برس کر رہتا ہے. صحیح. اسی لیے بارش کے روکنے کی دعا ہمیں نہیں سکھائی گئی, بارش کو پھیلانے کی دعا کی گئی ہے. اللہم حوالین ولا علین اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجرہ. لیکن بارش روکنے کی دعا نہیں, کہ زمین کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اللہ کی تدبیر, ایک سسٹم چل رہا ہے, اس میں اگر ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو اپنے نقصان کی وجہ سے ہم زمین کے سسٹم کو خراب کرنے کی دعا نہیں کر سکتے. دوسری چیز اس میں بڑی اہم, اور وہ تقدیر کے حوالے سے ہے, کیونکہ اتنے نقصانات اور اتنی یہ مصیبت اور لوگ جس طریقے سے ہیں, تو جو اللہ کی تدبیر ہے جس کا تعلق, جس کو ہم اپنی یعنی ہمارے عقیدے کی اصطلاح میں کونی اور قدری کہا جاتا ہے, امور الہیہ جو ہیں, تدبیر الہیہ جو جس کا تعلق اللہ کے ڈائریکٹ سسٹم سے ہے, اور اللہ ڈائریکٹ وہ آرڈر کرتا ہے, اس میں کوئی انسان, اس میں کوئی سبب نہیں ہے ڈائریکٹلی, کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس چیز کو برا بھلا کہنا, اس چیز کو کوسنا, گالی دینا, اس یعنی سیلاب کو برا بھلا کہنا, اس آفت کو, زلزلے کو, یہ شرعاً درست نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی تدبیر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وان الدہر, یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. یعنی وہاں زمانے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی ڈائریکٹ تدبیریں ہیں, اور اللہ نے فرمایا وان الدہر اقلب اللیل والنہار, یعنی ساری تدبیر میں چلاتا ہوں. تو اب آپ کسی چیز کو غلط کہہ رہے ہیں, حقیقت میں اس کے کرنے والے کو, اس کے بنانے والے کو, اس مدبر کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہاں میں چھوٹا سا ایک فرق اور ذکر کر دوں کہ زمانے کو غلط کہنا اس کی دو قسمیں ہیں, کیونکہ بعض اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں زمانہ آج کل بڑا خراب چل رہا ہے. تو اس میں جو ہمارے افعال ہیں انسانوں کے, اس کی بنیاد پر اگر کسی چیز کو غلط کہا جا رہا ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے. یہ مطلب لوگوں کے برے رویے, برے اخلاق, یعنی حالات کے اعتبار سے بے ایمانی, بد اخلاقی اور خیانتیں اور گناہ کی کثرت, تو اس کو دیکھتے ہوئے آج کل ماحول بہت خراب ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, معاشرہ بہت خراب چل رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ, تو اس سے ماخوذ ہے کہ اس طرح زمانے کو اس حوالے سے کہ جس میں انسان کے اپنے افعال برے ہوں اس کو برا کہا جا سکتا ہے. یعنی عملی اعتبار سے زمانے کو برا کہا جا سکتا ہے, جو بندوں کے افعال کے افعال کے اعتبار سے, جس جو ڈائریکٹ اللہ کے افعال ہیں اس میں کسی بھی چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا. کائناتی اور ہاں, وہ یہ سب الدہر وان الدہر, یعنی بارش زیادہ نازل ہو رہی ہے, یا اب سیلاب آ رہا ہے, یا زلزلہ آ رہا ہے, گرمی زیادہ ہو رہی ہے, تو ان چیزوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا. یہ عقیدے کا ایک اہم پہلو ہے جو ہم اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے اندر سب سے پہلی چیز تو ہمیں جو عقائد کے حوالے سے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, ان چیزوں میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. شیخ, اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جاتی. اگر ان طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اور آزمائشوں کو یا جو بھی نقصانات ہوتے ہیں, کوئی بھی بندہ ان کو اس عقیدے کی بنیاد پہ دیکھے اگر, تو اس کو یہ معاملات ہلکے لگنے لگیں گے, یا کم از کم میں سکون آنے لگے گا کہ کوئی بھی کام جو اللہ کرتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتا ہے. یعنی بظاہر ہمیں خیر نظر نہیں آ رہی. کوئی سوال پوچھے کہ یہ سیلاب آ گئے, یہ 42 لوگ افیکٹ کیوں ہو گئے, 42 لاکھ لوگ کیوں افیکٹ ہو گئے, ہزاروں گھر کیوں تباہ ہو گئے, اس میں کیا خیر ہے؟ تو کم از کم ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے, ہمیں بظاہر وہ خیر سمجھ نہ آئے.
لیکن بسا اوقات ہمیں خیر نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں ہم کوئی خیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا خاموش ہو جائیں یا چھوڑ دیں، اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ اصل میں اس زاویے میں جو اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہی ہے، اور اس میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ کے سوال کے جواب میں اس چیز کو ذکر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے جس طرح کہ یہ ہے، اور ولا فی انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں میں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ ایک مصیبت کو انسان خود جھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مصیبت کیا ہے، اور ایک مصیبت ایسی ہوتی ہے جسے انسان سن رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن خود پر نہیں بیت رہی، آپ بیتی نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس چیز کو جج کرنے کا یا اس کو سمجھنے کا۔ تو یقیناً اس وقت جو ہم لوگ ہیں وہ اللہ کی عافیت میں ہیں، اور اس کی قدر و قیمت کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ مبتلا ہیں تو ما اصاب من مصیبت فی الارض، اب یہ زمین میں ایک پریشانی ہے، اس سے ہم بھی افیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ جو اناج وغیرہ جو زمینیں خراب ہوئی ہیں تو وہ اناج ہماری مارکیٹس میں ہی آنا تھا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آپ کی وہ خیر اور شر والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر فرمائی کہ اللہ فی کتاب من قبل ڈھونڈنے والی بات اصل میں سمجھنا جا رہے ہیں، اس میں دو پہلو ہیں، ایک ہے سٹارٹنگ کا کہ اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے، لوح محفوظ میں، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا اس وقت۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا فائدہ بتایا ہمیں کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو خیر تمہیں پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچی تو اس پہ افسوس نہیں ہوگا، اور کوئی چیز مل گئی تو اس پہ اترانا نہیں ہے۔ یعنی خوشی اور غمی تو انسان کی ایک طبعی چیز ہے، لیکن اس کے جو اثرات اور نتائج عملی سامنے آتے ہیں جو کہ غیر شرعی، یہاں ان سے روکا گیا ہے کہ انسان مصیبت میں وہ واویلا نہ کرے جو کرتے ہیں لوگ، جو شریعت کی طرف سے منع ہے، اور نہ ہی اس طرح سے اترانا چاہیے کہ دوسروں کو حقیر جانے۔ تو خیر کا ایک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا، انسان کو پہلا صبر یہاں پہ ہی آ جاتا ہے، جو آپ نے صبر کی بات کی، خیر کا پہلو۔ اس لیے تقدیر کے ان معاملات کے اندر انسان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے، ایک سکون اور اطمینان، کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، صبر اور تقوی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور انه من يتقي ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ صبر آپ مصائب کے مقابلے میں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے دل سے تسلیم کیا ہو۔ اور جو گناہ ہوتے ہیں وہاں تقدیر کو سامنے نہیں رکھا ہے، وہ بھی ہے تقدیر سے، لیکن وہاں تقدیر کو حجت یا تقدیر کو فرنٹ پہ نہیں لاتے، وہاں انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، بچے، اور نہیں بچ پایا تو استغفار کرے، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ یہ پہلی ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو خیر اور شر والی، کہ دی اینڈ کچھ پریشانی آتی ہیں، کچھ مصیبت آتی ہیں، لیکن دی اینڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں، کیونکہ اللہ کا ایک غیبی پردہ ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پردہ ہٹا دے، ابن قیم کی بھی اس طرح کی کئی باتیں ہیں کہ جو اس کے تدبیر کے معاملات ہیں جو غیبی طور پر چل رہے ہوتے ہیں، انسان کے لیے کیا بھلائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ پردہ ہٹا کے انسان کو دکھا دے، انسان ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے کہ میرے رب نے میرے لیے کس طرح کے معاملات کر رکھے ہیں۔ ان مصائب سے بہت سارے خیر کے پہلو جو نکلتے ہیں، ان میں ایک یہ ہوتا ہے انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے میں انسان ہوں، ورنہ ہم انسان جو ہیں وہ پھر انسانیت کے زاویے سے باہر، کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے سامنے کوئی انسان کچھ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایمانی اور عقیدے کے پہلو سامنے آتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا خیر کا پہلو یہی ہے کہ انسان کو اگر اس مصیبت کے بعد اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا تو اور کوئی، یعنی دنیا ساری چلی گئی، اللہ مل گیا تو اور کیا چاہیے تھا؟ یہی تو ہمارے جینے کا، دنیا کے میں آنے کا مقصد تھا۔ زندگی کی اہمیت انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ میری زندگی کتنی اہم ہے اور میرا وقت کتنا اہم ہے، اور پھر یہ موت کی جو ایک حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ موت کبھی بھی انسان کے پاس آ سکتی ہے اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ میں اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اپنا بنایا ہوا گھر ہے، اپنی ملکیت ہے، اور علاقے میں امن ہے، سکون ہے، لیکن چند لمحوں میں یہ موت ایسی چیز ہے کہ یہ مجھے وہ آیت آتی نا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جی، تم مضبوط سے مضبوط پہاڑ کے اوپر، مضبوط سے مضبوط گھر میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن چند لمحوں یہ بونیر والا جو واقعہ ہوا تھا کہ وہ مطلب اوپر سے پتھر آ گیا اور ان کو نکلنے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ شیخ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر محض کوئی چیز پیدا نہیں کی، یعنی اس کائنات میں صرف اور صرف کوئی چیز صرف اور صرف شر نہیں ہے، یعنی یہاں تک کہ آپ شیطان کی بھی مثال لے لیں، اور علماء نے اس پہ یہی لکھا ہے کہ شیطان کے بھی پیدا کرنے میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔
تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، چاہے ہم متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کہ ہم ان چیزوں میں خیر کا پہلو تلاش کریں کہ اللہ نے میرے لیے اس میں کیا خیر کا پہلو رکھا ہے. کم از کم یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو اس معرفت کا بھی یہ حصہ ہونا چاہیے کہ میں دیکھوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور میرے لیے اس میں کہتے ہیں نا لیسن لرن کرنے کے لیے کیا ہے، میرے لیے اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے. اس میں ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ جتنی آزمائش ہے سختی انسان کے لیے، وہ خیر اور شر کے اعتبار سے ہی اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ بھی بنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اشد البلاء علی الانبیاء، اس میں یہی ہے کہ جتنے انسان اللہ رب العزت کی قربت کے حصول کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اتنی اس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے. اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دیگر انبیاء کی بھی کئی مثالیں دی جائیں. پھر اسی رستے پر چلنے والے لوگ یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو سوچتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ان پر بھی یہ آزمائشیں آتی ہیں. تو آزمائش کو اسی اعتبار سے صرف لے لینا چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے، یا اس کا کوئی دوسرا نتیجہ بھی ہے. دیکھیں آزمائش تو ہوتی وہی ہے کہ جس میں انسان کامیاب ہو جائے، اور کامیابی یہی ہے کہ اس مصیبت کے بعد وہ انسان اللہ کے قریب آ گیا. اسی کو آزمائش تکلیف بھی کہہ لیں، کہ اس کی تعبیر تکلیف سے بھی کی جا سکتی ہے. ایک تکلیف میں انسان مبتلا ہوا اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، تو اس کے لیے وہ ابتلا تھی جس میں وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کو سرخرو کر دیا، اللہ کی توفیق سے ہوا. ورنہ جو مصیبت میں مبتلا ہوا اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ ویسے کا ویسے ہی رہا، تو اس کے لیے عذاب تھا، اور جس میں وہ مزید ایک گمراہی کی طرف آگے بڑھ گئے. تو اصل میں ہمارا فوکس عام طور پہ عوام الناس کا یا لوگوں کا زیادہ تر دنیا پر ہی رہتا ہے، دنیا کے فوائد اور نقصانات کو ہی تولتے ہیں ہم. جبکہ حقیقت میں مومن جو ہے، یا جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہے آخرت کا پیمانہ. تو وہ ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. اگر انسان اللہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا، جو ہماری حیات کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک انسان یہ سمجھ گیا کہ میں غلطیاں کر رہا تھا، میں گناہ کر رہا تھا، میری کوتاہی تھی، میرا قصور تھا، میرے اندر بے ایمانی تھی، میرے اندر شرک تھا، میرے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ایک آس تھی، میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، میں بے ایمانی کرتا تھا، میں چوری کرتا تھا، میں فراڈ کرتا تھا، میں خیانتیں کرتا تھا، میں لوگوں کے مال ناحق کھاتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. یہ انسان کو اگر بات سمجھ میں آئے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے میری زمین ڈوب گئی، پورے میرے جانور ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو گیا، اس نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا، تو وہ تو سمجھے کامیاب ہو گیا نا، کیونکہ وہ آخرت میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. وقتی نقصان کو اگر وہ نظر انداز کر بھی دے تو اصل کامیابی ہے. لیکن اگر ایک انسان یہ آئے، پریشانیاں آئیں اور اس نے توجہ ہی نہیں دی کہ کیوں آئیں، میری کیا غلطی تھی ایسا. کبھی یہ ذکر کریں، ہمارے لبرل حضرات بھی یہ تھوڑا سا شور مچاتے ہیں جی پھر وہ امریکہ تو اس سے زیادہ، وہاں پر تو شرک کی اور یہ جو گناہ ہیں، قباح ہیں، یہ تو یہاں سے زیادہ ہیں، تو وہاں بھی تباہیاں ہم سے زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب سیلابیاں آ رہے ہیں اس وقت، آپ دنیا کے پچھلے 3 مہینے کے اور پچھلے سال کے اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا کیا ہو، جرمنی کیا ہو، فرانس کیا ہو، امریکہ کیا ہو، سب جگہ اس سے زیادہ تباہیاں آتی ہیں. بس انہوں نے مینج کیا ہوا تھا سسٹم، ہماری طرح مانتے نہیں ہیں اور وہ اس کا واویلا نہیں کرتے. بہرحال خبریں وہاں آتی ہیں اور چیزیں وہاں موجود ہیں، تباہی وہاں آتی ہے، طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور وہ بہرحال اس کو وہ اپنے انسانی بساط کے مطابق مینج کرتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں من حیث القوم، اوپر سے لے کر نیچے تک سسٹم ہی نہیں ہے نا. یعنی اوپر ہم زیادہ تر حکمرانوں کو گالی، وہ چور ہے، وہ یوں ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ایم این اے ایسا، وہ ایم پی ایسا، فلاں وزیر ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، بیوروکریٹس ایسے، یہ ایسے. تو ہمارے اپنے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر کمی کہاں ہے، ہم چھوڑتے کہاں ہیں. جملہ تو نامناسب ہے، لیکن بس میں وہ صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہوں گا کہ وہ ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم جو میرے اندر حیوانیت ہے وہ اس کو تو پنپنے کا موقع نہیں ملا نا، مجھے سیٹ نہیں ملی، مجھے وہ منصب نہیں ملا جس سے میں یہ ساری تباہی مچاتا. مجھے میرے حساب سے جتنا سرکل ہوتا ہے میں اس میں اتنی چھوٹا موٹا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہوں. تو من حیث القوم تو ہم یعنی سارے ہی ایک طرح کے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ من رحم ربی، ایسا نہیں ہے کہ سارے نیک لوگ بھی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی پھر آ جاتی ہیں. تو من حیث القوم ہمارا یہ رویہ ایک بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر، اپنے قصور پر، اپنی غلطی پر توجہ نہیں کرتے. تو یہ یعنی آزمائش معنی یہ ہے کہ یہ
جو سیلاب ہیں، یہ جو آفات ہیں اس قسم کی، یہ ان کے کوئی مزید اسباب بھی ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے انجام دینے پر کچھ علاقے مبتلا عذاب ہوتے ہیں یا مبتلا آزمائش ہیں، یا مطلق آزمائش ہی صرف مقصود ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اصل مدبر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے دنیا کے اندر، وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے روحانی اسباب اور ایک ہے ظاہری اسباب۔ روحانی اسباب جو عذاب کو، آزمائش کو، پکڑ کو، مصیبت کو دعوت دیتے ہیں، ابتلا کو، اللہ انبیاء جیسے آپ نے حدیث پیش کی، انبیاء پہ ابتلاات آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں ابتلاات میں رہے، وہ ایک اللہ کی تدبیر ہے، اس میں کوئی گناہ کہیں تو کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ کی ایک تدبیر ہے، رفع درجات کے لیے، ایک مقام تک پہنچانے کے لیے، یا اللہ کسی بندے کو کسی کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک دنیا کا سسٹم جو اللہ نے بنایا اس سے گزارتا ہے۔ پھر اگر کسی قوم کے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ گناہ گار ہے اور حد درجے وہ ڈٹائی پر، جس طرح پچھلی اقوام کا بار بار تذکرہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی ظاہری اسباب بھی بناتا ہے۔ صحیح۔ اب دنیاوی ظاہری اسباب یہی ہیں کہ جیسے قوم نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کی زیادہ خوبصورت، یعنی خوبصورت تو پورے قرآن میں تعبیر ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس میں سورہ قمر کی تعبیر جو ہے وہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ آسمان کے دروازے بھی پانی کے لیے کھول دیے اور زمین کے چشموں سے بھی پانی، اور یہ سارا پانی مل گیا، عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ابھی اس دنیا کے ظاہری اسباب سے اللہ نے ان کو ڈبویا، اعلیٰ امرین ایسے معاملے بنے ہیں، وہ قد قدر جو پہلے سے مقرر تھا، پہلے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں ہماری نااہلی بھی ہے، ہمارے بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں کہ ہم نے مطلب ان چیزوں کو، ان جگہوں کو، ان راستوں کو قبضہ کیا، یا ہماری پانی کے حوالے سے جو ایک کوتاہی رہتی ہے، یا کچھ علاقوں کو جان بوجھ کے ڈبویا گیا، کچھ علاقوں کو جان بوجھ کے سیو کیا گیا، بہت ساری چیزیں اس پہ پھر وہ ظاہری اسباب پر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا پرائم تو ہے وہ مانوی روحانی اعتبار سے، تو ہم اسی پر زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو، جن پہ یہ معاملہ آیا، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے اعمال پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنا کہ جی یہ جو چیز آئی ہے یہ ہمارے اجتماعی اور انفرادی گناہوں کی سبب آئی ہے۔ قرآن بھی ظاہر اس میں جا بجا مقامات پہ یہ موجود ہے۔ صحابہ سے شیخ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو صحابہ سے ہمیں کیا کوئی اگزامپل اس حوالے سے ملتی ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، صحابہ نے وہی کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، خاص طور پر اگر آپ سورہ آل عمران پڑھیں تو اس میں ایک اجتماعی پہلی ایک ایسی مشکل کا، پہلے تو 13 سال مکہ کے جو گزرے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز اللہ کے نبی کو بتائی، فصبر، بار بار یہ حکم ہے، صبر کیجیے، صبر کی تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل کی، بہت ساری پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا، انبیاء کے حالات ذکر کیے، ایک فصبر کما صبر اولو العزم۔ پھر مدینہ میں آنے کے بعد جو پہلی اس طرح کی ایک یعنی کہہ لیں ایک مشکل میں گھرے تو وہ جنگ احد تھی۔ صحیح۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی من حیث القوم آپ دیکھ لیں تو اس طرح کوئی مرحلہ پیش نہیں آیا، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ، احد کے معاملے کو، غزوہ احد کے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہاں پر بھی جو میں نے بھی بیچ میں بات کی تھی، وہاں پہ بھی مسئلے کا آغاز اور انتہا، اور بیچ میں یہ اس چیز کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جب اس مسئلے کا آغاز ہوتا ہے اس گفتگو کا غزوہ احد کی، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ۔ اس سے پہلے بھی یعنی آغاز میں غزوہ احد کے مسئلے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس کی گفتگو کا سورہ، وہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر اور تقوی، مصیبت آئی ہے تو صبر کرنا ہے، اور جو تمہاری غلطیاں کوئی ایسی اونچ نیچ تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا آگے چل کے، ان پہ تقوی یعنی بچنا آئندہ، اور آج توبہ کرو۔ پھر بیچ میں پھر اس کا تذکرہ، اور پھر جب پورے قضیے کا اینڈ ہوا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ اصل جو کرنے کا کام تھا، اور صحابہ نے کیا بھی کہ مطلب اپنی غلطی کو انسان مانے کہ ہماری غلطی تھی، ہم قصوروار تھے، اللہ کی طرف کبھی بھی یہ یعنی اللہ سے نعوذ باللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی وہ نہیں کہ بعض اوقات ہم لوگوں کا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے رویہ ایسا کرتے ہیں جیسے ہم نے کوئی اللہ سے قرض لینا ہے، یا کوئی ایسا اکڑ والا سٹائل ہمارا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، ہم یہ کیوں۔ اللہ کے بندے ہیں ہم، مطلب بہت معمولی چیز ہیں، کمزور ہیں ہم، اللہ کے سامنے اس سٹائل میں بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ
بڑی اس کی جو عظمت، اس کا جو جلال، اس کا جو احترام ہے وہ سب سے بڑھ کر، اور اسی احترام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے سامنے اس لب و لہجے میں جو نوح علیہ السلام کا انداز تھا، ہر انسان کو اس کو دیکھنا چاہیے. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعيذك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا یہ دیکھو آئندہ اگر ایسی بات کی 950 سال اللہ کی راہ میں لگائے، بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ نے فرمایا آئندہ ایسی بات کی تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. تو آگے سے کوئی ریئیکشن نہیں تھا، فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا کہ اللہ میں مطلب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں اس قسم کی بات کروں مجھے محفوظ رکھنا، کبھی اس قسم کی بات اب مجھ سے نہ ہو. اور اس یعنی التجا پر بھی اگر کہیں کوئی غلطی ہو، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. انسان کا اصل میں رویہ یہ ہونا چاہیے. ہمارے تو جو انداز اور بات کرنے کا اللہ سے ہوتا ہے، تو اس قسم کے معاملات میں انسان کو اپنے غلطی کو واقعتاً ڈھونڈنا چاہیے، اپنی غلطی کو فوکس کرنا چاہیے. میں کہاں غلط تھا؟ اللہ کی تدبیر، اللہ کے فیصلے ہی درست ہوتے ہیں. میں کہاں غلط تھا؟ اب وہ مصیبت ہے تو میرے لیے صبر ہے، اور جو میری غلطی ہے اس میں تقویٰ اور استغفار ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. یہ ایک مومن کا رویہ ہے، اور یہی صحابہ نے کیا جو پہلی چیز تھی. اس کے بعد ان کی زندگی میں یہی چیز چلتی رہے، اور یہی ان کے لیے درس ساری زندگی کا ساتھ رہا. یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایک دیکھنے کا ایک مومن کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے گناہوں کی ایک بسبب آیا ہے، اور مجھے صبر اور تقوی کے ساتھ اس کو گزارنا ہے. اگر وہ مصیبت ہے، یعنی اگر وہ مصیبت ہے تو اس پر میں نے صبر کرنا ہے، اور اگر میرے گناہ کی سزا ہے تو میں نے تقوی اختیار کرنا ہے. یہی ایک سوال ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو وہ کب آزمائش بنتی ہے اور کب وہ ایک اللہ کا عذاب بنتا ہے. کیونکہ بسا اوقات یہ شیطان کا بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے پہ یہ مصیبت آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوں، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. تو کیا یہ رویہ درست ہے، اور ایک آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا فعل ہے تو وہی بتائے گا نا یہ عذاب تھا یا یہ اللہ کی آزمائش تھی. میں اور آپ تو طے نہیں کر سکتے نا کہ میرے لیے عذاب تھا، میرے لیے آزمائش تھی. میں اور آپ بس اپنے جو ایک ہے یہ امر من جانب اللہ، تو وہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ایک ہے میری اپنی جانب سے میرے لیے دو پہلو ہیں کہ پریشانی اور مصیبت کے بعد اگر میرے رویے میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے صبر اور تقوی، تو اس کا مطلب یہ تھا الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. وہ تکلیف، اب اس تکلیف نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے. اور اگر اس پریشانی کے بعد میرا رویہ ایسا ہو گیا کہ جس میں میں اللہ سے مزید دور ہو گیا، جیسے تھا ویسے ہی رہا، گناہ کی زندگی جیسے چل رہی تھی ویسے چلتی رہی، تو وہ ایک عذاب ہی تھا، کیونکہ اس سے میں کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا سکا. تکلیف آئی، اور اس سے بڑی ایک تکلیف میں مبتلا یہ ہوا کہ میں نے نہ اپنے دین کو چیک کیا نہ اپنی آخرت کو چیک کیا. تو یہ تو ایک فردی اعتبار سے تو یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن من جانب اللہ تو اللہ کی طرف سے کوئی بات قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش سے گزرنے کے بعد کامیاب ہو جائے گا، اور یہ اس طرح کا انسان آزمائش سے گزرنے کے بعد عذاب سے دوچار. دیکھیں یہ تو یوں سوال آپ کر لیں کہ یہ جو یہ حالات بنے ہیں اور یہ سارا پانی آیا ہے اور یہ بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے یا کے پی میں پنجاب میں، تو اس کو ہم عذاب کہیں یا اللہ کی پکڑ تو ہے. یعنی ایک ہے عذاب بمانے عذاب کے جو پچھلی اقوام پہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے، سب پہ جو عذاب آیا تھا. ایک ہے اللہ کی طرف سے گرفت، ایک جھٹکا، ایک پکڑ. تو اس میں کوئی دنیا سے ایک مومن دنیا سے چلا گیا انشاءاللہ. نعم اذا کثر فیہم الخبث انہلکوا فینا الصالحون. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ جو آخری زمانے کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ اس میں جو بیدا مقام کا اور بھی کچھ مقامات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر کو زمین میں دھنسا دے گا، تو کیا صالحین بھی مارے جائیں گے؟ تو میں نام کثر الخبث جب ہوگا تو آگ کے آٹے کے ساتھ جو ہے نمک بھی پستا ہے، لیکن پھر آخرت میں نیات کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو مومن تو چلیں دنیا سے جانا تو ہے، میں بستر پہ بھی جاؤں گا، میں پانی میں بھی جاؤں گا، میں کسی اور طریقے سے بھی دنیا سے تو بہرحال جانا ہے. یہ ہے کہ جو مومن تھا وہ چلیں اللہ کی رحمت کے سپرد ہو گیا، اور جو گناہ گار تھا وہ یقیناً پکڑا گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہ مل سکی. لیکن جو زندہ ہیں ان کو اب سوچنا چاہیے. اور اس پہ میں آخر میں یعنی ایک تسلی والی بات یوں کروں کہ جو احباب اس پانی کے اندر اہل ایمان جو گئے دنیا سے، جانا تو سب نہیں ہے، لیکن ایک اطمینان بخش بات یوں بن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ الفاظ صحیح مسلم کے من غرق فہو شہید یا الغریق شہید. تو وہ اخروی اعتبار سے اس کو مقام اور مرتبہ جو پانی میں ڈوب کر جاتا ہے، یا
ہدم جس طرح کے پی میں کچھ پہاڑی پتھر آ گئے پانی کے ساتھ ساتھ تو وہ دب کے مر گیا. تو جو حالت ایمان میں تھے جانا تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور ایسی موت دے کہ جس میں ہم آخری وقت میں اللہ کے مزید قریب ہو سکیں اور ہمارے اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق مل سکے, جس کی انسان کو ہر وقت تیاری کرنی چاہیے. تو کلمہ بھی نصیب ہو, ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات ہو, تو ہر وقت ہمیں اس چیز کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. لیکن جو اہل ایمان اس طرح سے چلے گئے تو ایک اطمینان یہ رہتا ہے کہ ایک اللہ کے مقام, اللہ کے ہاں مقام ان کو شہداء والا, جو کہ ایک بہت بڑا مقام ہے, انبیاء صدیقین کے بعد کا بہت بڑا مقام ہے. تو وہ انشاءاللہ ان کو عمومی اصول پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ یہ آزمائشیں بہرحال صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہیں گی, اس میں پھر ساتھ ساتھ جو لوگ نیک اور صالح ہیں ان کی بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو صبر دے, اور جو مبتلا نہیں ہوئے ڈائریکٹلی ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ جو یہ شخص کسی مبتلا کو دیکھ کے دعا پڑھ لے تو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ اللہ کا ساری تعریفات ہیں ہی اللہ کے لیے جس نے مجھے جس مصیبت میں آپ مبتلا ہوئے اللہ نے مجھے اس سے عافیت میں رکھا, اور بڑی مخلوق سے اس نے مجھے زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی. اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ ہم محفوظ ہیں, محض اللہ کا فضل ہے, اور کوئی مبتلا ہے. یعنی میں کوئی اللہ کا ایسا کوئی چہیتا لاڈلا نہیں ہوں کہ اگر مثال ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تو جی ہم بچے ہیں اور یہ تو ہماری کوئی خاص کوئی جو ہے نا ہم بہت کوئی لاڈلے ہیں اور یہاں ہمارا بڑا کام ہے اور بڑی چیزیں ہیں, اور ہم نے اسٹائل اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کا پانی اور سیلاب نہیں آ سکتا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا صرف محض فضل ہے. اور یہ اس طرح کے مبتلا لوگوں کے لیے جو آپ نے دعا بتائی, اور جو مبتلا نہ ہو عافیت میں ہو یہ دعا پڑھے, تو یہ اللہ سے مانگنے کا, اللہ کو سب سے بڑا قرار دینے کا, انسان کے اپنے عاجز ہونے کا, اس کے خضوع اور خشوع کا, اس کے تذلل کا احساس بھی ہو اور اس کا اظہار بھی ہو. پھر اسی طرح صبر کسی بھی پریشانی میں اور مصیبت میں صبر مزید پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ آزمائش, یہ پریشانی میرے پہ آئی ہے تو اس سے میرے گناہ ڈھل رہے ہیں. یہاں تو گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے, تکفیر السیئات یا رفع درجات. جی یہاں تو میرے سے پریشانی ہو رہی ہے, لیکن کوئی گناہ تھے, کوئی میں نے ماضی میں ایسی خطائیں کی تھیں جن کا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس دنیا میں ہی مجھ سے یہ مٹا رہا ہے. وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ ما یصیب المسلم من وصب, نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی پریشانی, کوئی غم لاحق نہیں ہوتا, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ یکفر اللہ عنہ سیئاتی, اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان یہ سوچے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی میرے گناہوں کا کفارہ کر دیا اس چیز کے سبب, تو اس کو سکون آ جائے گا. اور اسی سے مجھے ایک شیخ کا کسی نے واقعہ بتایا, وہ بیمار تھے, بڑے شدید بیمار تھے, تو ان کے پاس وہ بھائی گئے ملنے, انہوں نے پوچھا شیخ آپ اس بیماری کو کیسا پاتے ہیں, تقریباً فالج ہو گیا تھا, کافی تکلیف میں تھے. تو اس بیماری میں اس بستر پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے, انہوں نے کہا کہ بہت نفع مند تجارت ہوئی ہے, بہت فائدے کا سودا ہوا ہے. کیا کہ اللہ نے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی, اس دنیا میں ہی یہ مجھ سے مٹا لیے. وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جس میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزارتا رہتا ہے اور اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, اور پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس موت کے ذریعے جو ہے وہ بلا لیتا ہے. یوں بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک مقام جو اللہ نے بندے کے لیے جنت میں طے کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ جنت میں مقام ملنا ہے, اور اس کے اعمال اس کو وہاں تک نہیں پہنچا رہے ہوتے, تو اس کو وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ ابتلاات میں مبتلا کرتا ہے. یہ عام طور پہ جو وفات سے پہلے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, یہ یعنی جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ انسان اگر صبر سے جی جائے نا, تو یہ تو ایک سمجھے کہ جنت کے اللہ سے سودا کر رہا ہے ایمان اور صبر کی حالت میں اگر اس بیماری کو گزارے, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس مقام تک اس بندے کو پہنچا دیتا ہے, اس پہ مبتلا کرتا ہے, پھر اس کو صبر بھی عطا کرتا ہے. یہ بھی عطا اللہ کی یہ توفیق ہے, اور پھر اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے اور پھر وہ مقام وہ حاصل کرتا ہے. یعنی تکفیر السیئات بھی ہے اور رفع درجات بھی. اور اسی طرح اللہ کی محبت کی ایک نشانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ابتلا ہو اس کو آزمائش میں یا اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے,
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے یا مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور یہ اللہ کی محبت کی عجیب علامت ہے کہ جس ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم جی فمن رضی فلو رضا ومن سخط فلو سخط. تو یہ ایک یہ محبت ہے اس کی، اور اپنے چاہنے والوں سے، اپنے بندوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم اور دیگر انبیاء کی تاریخ ہے، آزمایا اللہ نے، اور یہ اس رب العالمین کا یہی طریقہ ہے، اور وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اور جو لے کر آزمائش ہے اس میں انسان کو صبر ہے، اور جو دے کر آزمائش ہے اس میں انسان کا شکر ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صبر اور شکر والے میزان جو ہے اسی وہ سے عطا شیخ فرما اگر دے. اس طرف آیا جائے کہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے تو صبر کا پیغام ہے، پھر اگر گناہوں کا معاملہ ہے تو تقوی اور استغفار اور دیگر چیزیں بھی، یا کم از کم اس کو رفع درجات کا اسباب سمجھ لیں. لیکن جو ان مصائب سے بچا لیے گئے ان کے لیے کیا پیغام ملتا ہے، کس طرح اس کو؟ میں ایک بات اور اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اس میں مبتلا ہیں، ابھی بھی پریشانی کی حالت میں ہیں، در بدر ہو گئے اور ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں یا کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو انسان کو بیٹھے بیٹھے بڑا کبھی کبھار اللہ سے کہتے ہیں نا کہ شکوہ اور شکایت پیدا ہو جاتی ہے. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب بھی انسان کو دل میں یہ فیلنگ آئے نا کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور میرے پہ کیوں یہ آزمائش آ گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی 3 جو اسماء ہیں جس کے ساتھ صفات اللہ کی جڑی ہیں وہ ان کو یاد کر لے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے پہ اس وقت یہ کیا آزمائش ہے، میں کتنی تکلیف میں ہوں اور میں کن حالات میں ہوں، میری ضرورتیں کیا ہیں اور وہ کیا پورے نہیں ہو رہی، یا مجھے کیا سہولتیں اور آسائشیں تھیں اور وہ چلی گئیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ میں کس تکلیف میں ہوں اور بھرپور جانتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. یہ کہہ لیجیے پہلے ہم یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پہ کہ مجھ سے یہ آزمائش، یہ مصیبت دور کر دے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا. اللہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا. تو تیسری چیز، وہ اللہ کا تیسرا اسم حکیم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اس آزمائش کے، اس پریشانی کے دور نہ کرنے میں اللہ کی بے انتہا حکمتیں ہیں کہ اگر وہ دور نہیں کر رہا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بڑی حکمت اور خیر ہے جو میرے لیے یا دوسروں کے لیے اس میں موجود ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے تو یقیناً اس کو سکون آتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بچائے گئے یا عموماً جن لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو حفاظت حاصل ہے یا وہ بچے ہوئے ہیں اس عذاب میں یا اس آزمائش میں مبتلا ہونے سے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، اور کس طرح اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو کر اللہ رب العزت سے قربت کا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی وہ تو آزمائش میں صبر کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، جو بچا لیا گیا وہ کیا کرے؟ یہ تو صبر، جو مبتلا ہیں وہ کیا صبر کر رہے ہیں، کیا تقوی اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا. اب ہم نے جو باتیں کی نا وہ تو وہ ہیں کہ جو ایک کہہ لیں کہ جو قرآن حدیث میں کوئی مطلب ایک، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے تو اس میں جو مبتلا اور جو عافیت میں ہے، میں دونوں کو ذکر کرنا چاہوں گا. مبتلا بھی اور عافیت والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ تھا کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، کہ جب ان پر اللہ کی ایسا کیوں نہ ہو گیا، جب اللہ کا بأس آیا، پکڑ آئی، تو یہ تضرع کا تعلق دل کے خشوع کے ساتھ ہے، یعنی دل سے وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا تھا، ان کے پہلے سے دل بہت سخت ہے، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا. اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایک میں مجموعی بات کر رہا ہوں، وہ ایک استثنائی جو شکلیں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بات نہیں ہے، لیکن جو وہاں کے حالات ہیں ان میں یہ یعنی 3 طرح کی ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان استغفار کرتا، اللہ سے توبہ کرتا، وہ بھی مبتلا بھی اور عافیت والے بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو ایک یہ وہ استغفار والے یا ان کی مدد والے ہم اس پر بات کرتے ہیں، لیکن من حیث القوم اگر مجموعی بات دیکھیں تو وہی کا وہی ماحول ہے. یعنی عافیت والے بھی وہی ویسی موج مستی، وہی گناہ، وہی سب کچھ. اور جو مبتلا ہیں تو وہاں پہ 3 صورتحال سامنے آئیں کہ مطلب یہ میں کوئی سوشل میڈیا کی ہوائی باتیں نہیں، جن لوگ وہ یہ خاص طور پر جلال پور کا جو علاقہ ہے، جو ہمارے استاد بھی ہمارے ادارے کے ہیں شیخ اصغر صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ
پر پرسن اس وقت کشتی کا ریٹ پر پرسن 10,000 روپے چل رہا ہے، یعنی دن کے وہ 10-15 لاکھ روپے کشتی والے کما رہے ہیں. یہ استغلال ہے اس مطلب سچویشن کا کہ جو پرائیویٹ چل رہی ہیں. یعنی اچھا وہاں پہ مطلب ویلفیئر کا کام کرنے والے زیادہ تر داڑھی والے دیندار لوگ ہیں. کون اترا ہوا ہے پرائیویٹ، کون سے لبرلز اور کون آیا ہوا ہے سوائے دینداروں کے. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت تھوڑے ہیں. جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، لیکن کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور پرائیویٹ لوگ. پھر دوسرا پیچھے مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو چور ڈاکو ہیں وہ کشتیوں پہ بڑی بڑی بوٹس پہ گھوم رہے ہیں اور جو گھر خالی نظر آتا ہے اس کو لوٹ کے لے جاتے ہیں. کوئی گھر گر رہا ہو تو اس سے گارڈر اٹھا کے لے جاتے ہیں. مطلب چوری ڈکیتی وہ یہ کام ہے. یہ ایک واقعہ سوشل میڈیا کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. کل پرسوں میں نے پڑھا کہ ہمارے ساتھی وہاں پہ ویلفیئر کے کام کے لیے لاہور سے گئے ہوئے تھے، تو جیسے رات شام ہوئی تو اب ایک انسان پورے دن کے کام کر کے تھک بھی جاتا ہے اور وہ پھر نہا دھو کے صاف ستھرے ہوئے جو وہاں کی صورتحال تھی. اب اس میں وہ کشتی جو الٹی تھی تو اس میں ایک بچہ تھا، وہ گرا تو وہ رک نہ پائے. اپنے جاگرزوں نے پہنے ہوئے تو وہ اتار کے پھینک کے ایک دم انہوں نے چھلانگ لگا دی. خیر وہ بچہ تو کسی اور نے نکال لیا. واپس جب نکلے تو پیچھے سے جاگرز ابھی بھی. اچھا وہاں پہ کوئی الگ سے اسپیشل چور تو نہیں آئے ہوں گے نا، وہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو مبتلا تھے اس وہ جو سیلاب زدگان تھے ان کو ہی نکال کے اس بند پہ لا کر بٹھایا تھا. صحیح ہے نا. تو وہ مقصد یہ کہیں نہ کہیں کچھ ہمیں اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا پڑے گا. مطلب من حیث القوم جہاں کھڑے ہیں جو کر رہے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے. ہم جو اس میں مبتلا نہیں ہوئے ہم بھی اسی طرح نہ اللہ کی عافیت کو سمجھ رہے ہیں نہ اللہ استغفار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک تیسری شکل جو سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بڑھ کر افسوسناک ہے کہ اس موقع کو فائدے کا موقع سمجھنا. کمانے والے کما رہے ہیں اور ڈبا کے امداد اور یہ چیزیں جو کرپشن کے معاملات ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک سارے، میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا، یعنی ایک انسانیت سے گرا ہوا ایک مرحلہ. ایک یہ تو اس سانے سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو، اس مصیبت کو اس طرح سے کیش کیا جائے. تو جی بات پوری نہیں آپ بات میں یہی آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں صرف ہم حکمران کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، ورنہ اے سے لے کے زیڈ تک سارے جس کو جہاں موقع ملا ہے وہ کرپشن کرتا ہے. ٹائر کا پنچر لگانے والا تک کرپشن کرتا ہے، جہاز کی کمپنی بنانے والا، بلڈنگ بنانے والا، روڈ بنانے والا، سارے کے سارے کرپشن کرتے ہیں. اور بات یہی ہے کہ اس سانے کے بعد بھی یا ان سانیوں کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم واپس اپنے عمل کو صحیح کر لیں. جو اللہ نے کہا نا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کا ہی نتیجہ ہے. تو بالکل من حیث القوم ایک عمل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اجتماعی گناہوں کی سزا ہے جو ابھی آپ رپورٹس دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ذخیرہ اندوزی کے معاملات شروع ہو چکے ہیں اور جو اناج جو اسینشلز آف لائف ہیں اس میں ہی اتنا جو ہے ریٹس میں اضافہ ہو چکا ہے اور گندم کے ریٹ بڑھنے کی، گندم کو ذخیرہ کر دیا گیا اس کا امکانات. حالانکہ میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ اتنا کو بہت زیادہ نقصان گندم کو اتنا ہوا نہیں ہے، کچھ ایک دو ایسے ذخائر ہیں جہاں پر شاید پانی زیادہ آ گیا، بقیہ اکثر علاقوں میں گندم سیف ہے، محفوظ ہے. عموماً اس دورانیے میں، سال کے اس دورانیے میں گندم کاشتکاری ختم ہو چکی ہوتی ہے، 4-5 مہینے گزر گئے ہیں تو وہ ریٹ بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک بڑھ جانا کہ لوگوں کی خرید سے قوت خرید سے باہر ہو جانا. اسی طرح چاولوں کے ریٹس ہیں، دیگر اجناس وغیرہ، تو ذخیرہ اندوزی کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ. اور اس کا بھی حالت تو یہ ہے کہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ پچھلی قوموں میں شرک ایک کامن گناہ تھا، لیکن بعض قوموں کے بعض گناہ تھے بڑے الگ سے. کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھا. تو ہر قوم کو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے گناہوں کے بقدر یا ان کے گناہوں کے حساب سے پکڑا. تو کسی نے کہا کہ ہماری اس قوم میں، آج کے ان مسلمانوں میں کون سا گناہ نہیں پایا جاتا؟ تو اس کو تو سال میں 10 بار سیلاب ملنا چاہیے، آسمان سے پتھر کی بارشیں ہونی چاہیے. جو گناہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ایک چیز میں بس ذکر کرنا چاہوں گا، قوموں کی تباہی جو ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے قرب قیامت جو موازین تبدیل ہو جائیں گے کہ جس میں خائن کو امانت دار، صادق کو کاذب، کاذب کو صادق، جھوٹے کو. ہمارے یہاں یہ جو نیک لوگ ہیں، جو مصلحین ہیں، ان کو بڑا بدنام کیا جا رہا ہے. جب یہ ہوتا ہے نا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ انتہا ہوتی ہے کسی قوم کی تباہی کے لیے کہ جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ ان کو غلط صحیح اور صحیح غلط لگنے لگے، جہاں کرپشن ایمانداری بن جائے
یعنی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ایمانداری کا لیول آج کل پچھلے دنوں لطیفے میں چل رہا تھا کہ ایمانداری کا لیول اس وقت یہ بن گیا ہے کہ کوئی آپ سے رشوت لے کے کام کر دے تو ایماندار تصور ہوتا ہے. کام اگر کر دیتا رشوت لے کے, ٹائم پہ کر دو. ہاں مطلب کام کر دے, اب تو کام ہی نہیں ہے نا. ابھی پچھلے دنوں بھی میں بس کیا بتائیں اب چیزوں کو کس طرح کی چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے. یہ جب اسٹیج آ جاتی ہے نا تو پھر جو ہے وہ مطلب سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں رہتا. یعنی ایمانداری سے کام کرنے والا, توحید کے اوپر گفتگو کرنے والا, توحید پر چلنے والا, اس کو گستاخ قرار دیا جائے, امانت دار کو بے وقوف اور بے عقل اور کوئی اس طرح کی باتیں اور تانے اور ان کے لیے جینا محل کر دیا جائے. امانت داری اتنی مفقود ہو جائے کہ دیکھنے کو نظر آئے. توحید پر بات کرنا ایک جرم بن جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دے دیا جائے. تو پھر تو قوم عذاب کا انتظار کرے, کیونکہ جب اصلاح کے دروازے آپ بند کر دیتے ہیں سارے تو پھر عذاب آتا ہے. جب تک اصلاح کا دروازہ کھلا رہے تو وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون, جب تک اصلاح کرنے والے موجود ہیں عذاب نہیں آتا. یعنی اب جو لوگ مبتلا نہیں ہیں, جو متاثرین ابھی نہیں ہیں, تو ان کے لیے پہلا میسج تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں, گناہوں سے دور ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ مصلحین جو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں, نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف کرنے والے ہیں, ان کو کم از کم بدنام نہ کریں, ان میں خود بھی شامل ہوں, ان کو سپورٹ کریں, دعا کریں ان کے لیے, ان کو عزت دیں. جی اسی طرح شیخ ایک بات یہ بھی ہے جو بہت اہم قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ شکر ادا کریں. شکر گزاری کی جو یا کہہ لیجیے ناشکری کی جو ایک عادت ہمیں قومی سطح پہ ہو چکی ہے کہ جتنا کچھ ہے وہ ہمیں سب کچھ مل کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعا میں نے ذکر کی تھی نا, الحمدللہ الذی عافانی من ابتلا کبھی. جی وہ اسی طرح ہے نا کہ ایک عمومی قاعدہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہیں تو اگر ہم شکر ادا کریں گے تو جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے. مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے گا. اور اگر شکر گزاری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی چھین لے گا. یعنی نعمت وہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو تو میں زیادہ سے زیادہ کروں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے یعنی لئن کفرتم فإن عذابی لشدید, تو میرا عذاب جو ہے بہت شدید ہے. یعنی عذاب کی ایک شکل اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ناشکری ہے. تو ہم اس میں ایک چیز اور بھی شیخ اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ عموماً تو ایسے موقعوں پر امت یا قوم جو ہے وہ متحد نظر آنی چاہیے, جو ایک عمومی قاعدہ نظر آتا ہے لوگوں کا, اقوام کا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر عموماً عصبیت ظاہر ہو جاتی ہے لوگوں کی. اگر آپ علاقائی عصبیت بعض اوقات یا لسانی عصبیت, ایون ہمارے ہاں یہ جو دریاؤں کا بہنا ہے اس اعتبار سے بھی کچھ لوگ نکل آتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر امدادی معاملات میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو شکایت کے زمرے میں پیش کرتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کی ہم نے مدد کی, انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. اس طرح میں اس کو ذرا بات کو اوپر سے لے کر شروع ہوتا ہوں کہ اصل میں کرنا چاہیے اس وقت کہ وہی اللہ کا شکر, استغفار, اور ان بھائیوں کی مدد جو مبتلا ہیں ان کو شدید مدد کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو مطلب دینے والے تھے, کروڑ پتی لوگ تھے, اس وقت کنگال ہیں, ان کو کھانے کی ضرورت ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. بچوں کے پاس یعنی پردوں کے, خواتین کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. تو اللہ کی جو نعمت ہمارے پاس ہے ہمیں ان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ جو امداد کا طریقہ جس طریقے سے جو انسان کو میسر ہو, دعا کے ذریعے سے, پیسوں کے ذریعے سے, اپنے آپ کو فزیکلی وہاں لے جا کر کچھ بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں. اور الحمدللہ ہو رہا ہے. اب یہ 1-2 دن پہلے ایک صاحب کی تحریر پڑھی, وہ یہ دبے الفاظ میں شکوہ کناں تھے کہ جی جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو پنجاب نے بڑی مدد کی تھی, اور جب پنجاب میں آیا تو سندھ نے مدد نہیں کی. آج ایک صاحب کی تحریر پڑھ رہا تھا کہ جی ہم سندھ میں تھے جب سیلاب آیا تو پنجاب سے کئی مشائخ نے ماشاء اللہ تعاون بھجوایا, اور صرف میرے ذریعے سے اتنے لاکھ کا تعاون ہوا, اور وہ بھجوا رہے تھے اور وہ کام کروا رہے تھے. تو جس طرح وہ مشائخ بھجوا رہے تھے, آپ کام کر رہے تھے, تو نہ ان مشائخ نے تشہیر کی نہ آپ نے تشہیر کی, کوئی بینر نہیں لگا کہ جی فلاں شیخ نے بھجوایا. تو اسی طریقے سے یہاں سے تعاون جا رہا ہے, تشہیر نہیں ہو رہی, کیونکہ وہاں ایک سسٹم ہے, جماعتیں جو وہاں کی ہیں وہ کام کر رہی ہیں. یہ شکوہ شکایت تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہاں کتنے ہمارے اہل حدیثوں کے ادارے ہیں, جمعیت اہل سندھ ہے, یہ ہمارا جو رول ماڈل ہے, ہمارا ادارہ آپ کا ادارہ ہے MIRC ہے,
مطلب ان کے تھرو تعاون وہاں کے لوکل افراد جو وہاں کے لوکل ہیں ان تک پہنچ رہا ہے. یہ میں تو حیران تھا کہ اس موقع پر بھی اس قسم کی تعصبانہ اور غلیظ بات کی جائے کہ جی یہ تعاون نہیں کیا جا رہا اور سندھ والے یوں ہیں. اور کراچی سے الحمدللہ میں کراچی کا ہوں اس لیے بات نہیں کر رہا, یہاں سے مطلب آپ کے تصور میں نہیں ہے, اربوں سے اوپر کی خربوں کی کہانی جاتی ہے جب یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. کے پی تک تعاون جاتا ہے, پنجاب تک جاتا ہے. ڈونیشن جو ہے کراچی شہر ڈونیشن ہب, آپ جب ٹیکس یہاں سے سب سے زیادہ لوٹتے ہیں تو تعاون بھی یہاں سے اللہ کے نام پر بھی یہاں سے لوگ دیتے ہیں اور خوشی سے دیتے ہیں. ٹیکس چوری کرنے والا بڑا تاجر وہ ٹیکس چوری کرے گا لیکن وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کبھی نہیں رکتا. یہ کراچی کی لوگوں کی خصوصیت ہے اور یہاں سے بھرپور طریقے سے جا رہا ہے. لیکن جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کو پہنچ رہا ہے. جلال پور پیروالا کے کتنے ہمارے مشائخ ہیں, اساتذہ ہیں, ساتھی ہیں, معاونین ہیں جو وہاں خود اس میں مبتلا ہیں, تو ان تک ہم تعاون پہنچا رہے ہیں. اب اس کے لیے کوئی بینر لگائیں, تشہیر کریں, کوئی ڈھنڈورا پیٹیں, ہم بتائیں کہ نہیں جی ہم سندھ والے آپ پنجاب والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تعصبانہ بات اس موقع پر بڑی غلیظ بات کرنا, لا علم ہے. آپ اپنی لا علمی کو آپ پیش کریں, آپ خاموش رہیں, اس میں عافیت یا معلومات لیں, لیکن اس پہ یہ الزام تراشی کرنا کہ جی جا نہیں رہا. جس طرح آپ ایک صاحب جو یہاں سندھ کے لکھ رہے تھے کہ جی پنجاب کے مشائخ فون کر کے تعاون بھجوا رہے تھے کہ جی یہ کر دیں یہ کر دیں, انہوں نے تشہیر کی یا آپ نے ان کی تشہیر کی. اسی طرح یہاں سے جو تعاون جا رہا ہے اس کی تشہیر نہیں ہو رہی. آپ لوگ تشہیر مانگ رہے ہیں تو وہ تشہیر نہیں ہو رہی. وہاں بینر لگ کے یہاں کی جماعتوں کے ساتھ, یہاں کی جماعتوں کے کام نہیں, کیونکہ وہاں اپنی لوکل جماعتیں موجود ہیں, لوکل ایک سسٹم موجود ہے. اس کو اس طرح سے تانا دینا اور اس طرح کی بات کرنا, مجھے تو ہوش اڑ گیا کہ یہاں جتنا تعاون ہم کروا رہے ہیں یہاں سے ہمیں پتہ ہے, اور اس کے بعد یہ سننے کو ملنا. اچھا اس کی ہم تشہیر نہیں کر رہے, ہم دکھا نہیں رہے کہ ہمارے ادارے کی طرف سے یہ ہم نے کروا دیا اور یہ ٹینٹ لگوا دیا اور یہ کھانا کھلوا دیا اور یہ کروا دیا. شیخ کہ آج کل کچھ جماعتیں ایسی نکلتی ہیں ان مواقعوں پر کہ وہ پھر امداد سے زیادہ مارکیٹنگ اور تشہیر پر. اللہ تعالیٰ بس دیکھیں, ہم کسی کی نیت پر بات نہیں کرتے, لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے اپنے یعنی کام کر رہے ہیں, اللہ ان کی کاموں کو قبول کرے. ہم کسی پر تان اس وقت کرنا بہت غیر مناسب بات ہے, لیکن سب جانتے ہیں کہ کون کس مقصد سے کیا چاہ رہا ہے, آگے کے لیے اس کی کیا پلاننگ ہے, وہ کیوں کر رہا ہے. تصویروں کا آنا اسٹائل کے ساتھ اور طریقے کے ساتت دکھ ہوتا ہے. ہم یہی نصیحت کر سکتے ہیں کہ جو بھی کام کریں, اتنی محنت کر رہے ہیں, اس میں اخلاص کا پہلو, اخلاص. اور یہ ہے کہ وہاں کی لوکل تنظیمیں, جب وہاں کی مرکزی جمعیت ہے, وہاں جو اپنے لوگ ہیں, وہاں کے اپنے ادارے ہیں, جلال پور پیروالا کا ادارہ ہے, مطلب یہاں سے تعاون ان تک جب جا رہا ہے تو آپ کو مطلب کوئی بینر لگا کے ہم دکھائیں, بتائیں کہ نہیں جی یہاں سے سندھ ہم نے جن لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, بات ختم ہو گئی سمپل. جیسے وہاں کے مشائخ نے جب سندھ کا معاملہ تھا تو تعاون بھجوایا. اب فزیکلی ہمارے جانے کی پاسبلٹی یوں نہیں ہے, ایک تو وہ علاقہ ہمارے لیے متعارف نہیں ہے, وہاں جانا وہاں کرنا اس طرح کے, کیونکہ یہاں سندھ میں جب تھا تو یہاں سندھ میں ہمارے سسٹم موجود تھے, ہمارے افراد ان گاؤں علاقوں کے لوگ موجود تھے, اس لیے ہم گئے. کنیکشنز تھے, اور وہ ڈونیشن جو باہر سے آ رہی تھی وہ اسی طرح لوگ ہمیں بھیج رہے تھے دوسرے صوبوں کے, دوسرے دنیا سے, کہ جی آپ یہ ہماری طرف سے پہنچائیں, تو پھر ہم ان کو جا کے فزیکلی ہم وہ دے رہے تھے. لیکن اب جو ہے وہ مسئلہ ہے ان علاقوں کا ہے, اب یہاں سے اسی طرح ہم ان کو بھجوا رہے ہیں, فزیکلی وہ کر رہے ہیں. تو یہ اس پہ یہ تانے بازی اور یہ تعصبانہ بات میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے اس قسم کی باتیں کرنا. ایسی باتیں کسی کے ذہن میں آ بھی جائیں تو کم از کم کوشش کی جائے کہ اس کو رفع دفع کیا جائے, یا کم از کم تصدیق تو ہو, کم سے کم سوشل میڈیا پہ نہ لائے, کم از کم کے لوگوں میں اس کا پلیٹ فارم اظہار کا کچھ مختلف ہو سکتا ہے, جذبات بھڑک جائیں اور کوئی کسی سے کیا بات کہہ دے. کسی کے کہنے سے کوئی کسی کی نیکی رکتی نہیں ہے. جو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہو, کسی کے یہ نہیں ہے کہ جی میرا پیسہ ہے تو یہ کسی پنجابی کو نہ ملا, کسی کو پٹھان کو نہ ملے, اور یہ وہ ایک انسان. یہاں کراچی میں آپ رہتے ہیں, ساری قومیں رہتی ہیں, کوئی بھی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہاں کا آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ نہ ذات دیکھتا ہے, نہ کرنے والا ذات دیکھتا ہے, نہ جس کے ساتھ کیا جا رہا تھا اس کی ذات دیکھی جاتی ہے کسی بھی چیز میں. یہاں کراچی کا ماحول اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ اس میں یعنی اپنے قوم کو دیکھ کر جو ہے نا وہ خیر اور تعاون اور امداد کی جائے, اور غیر قوم کا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے. کراچی کا مزاج ہی نہیں. اور میں کراچی لفظ کر رہا ہوں تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں کوئی تعصبانہ بات کر رہا ہوں. میں صرف اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ الزام آ رہا ہے کہ جی یہاں سے کچھ نہیں جا رہا, تو میں صرف اس کو کلیئر کر رہا ہوں. اور یہاں کے لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں, مزید کر رہے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے. لوگ پوچھتے ہیں باقاعدہ فون کر کے جی آپ کچھ کروا رہے ہیں, کہاں کوئی لوگ ہیں, اور بھجواتے ہیں لوگ. وہ مطلب میں تو حیران ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ, اور یہ کرنا چاہیے, یہ اللہ کے صدقہ جو ہے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے ایک بڑا یعنی مفید ذریعہ ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کیا جائے, اور اس وقت یہ ضرورت ہے, اور
موقعوں پر ضرورت کے وقت صدقے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تو وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ یا تو صدقہ دینے والے کی یا اس وقت ضرورت کی, جس سے وجہ سے صدقے کی اہمیت, اس کا اجر و ثواب اور اس کی قیمت عند اللہ بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت یہ مطلوب ہے کہ آپ ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں. اپنی زکوٰۃ اگر ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں احباب تو وہ ضرور نکلوا کے بھجوائیں, اور یہ ضرور ان کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں, اللہ عالم, آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا, کہ ایسے موقعوں پر جو لوگ گراؤنڈ میں اترے ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, نہ کہ ہم اپنا قافلہ بنا کے خود وہاں گراؤنڈ میں پہنچ جائیں. الا یہ کہ جو پہلے سے اترے ہوئے ہیں وہ کہیں کہ بھائی ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے, مالی مدد کی بھی ضرورت ہے, لیکن افراد کی بھی ضرورت ہے, پھر تو شاید ہم پہنچ جائیں. اب یہ افرادی قوت کی آپ نے جو بات کی, تو یہ اب آپ یہ فلسطین کا قضیہ دیکھیں. یہاں سے ہمارے بہت سے لوگوں نے جہاد اور نکلنا اور یہ وہ, افراد ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. فلسطین کے جس علاقے میں غزہ میں معاملہ ہو رہا ہے, تو کیا باقی پورے فلسطین میں ہو رہا ہے؟ وہ رحم اللہ قدس اور دیگر جو الخلیل یہ علاقے ہیں, وہاں ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ پڑھے ہیں, مطلب جی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. وہ ان کی سوشل میڈیا پہ ہم پوسٹیں دیکھتے ہیں, وہ ان کے افراد ہم سے زیادہ ہیں. جی, ان کو افراد کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس پر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. جس چیز کی ہمیں بھی ضرورت ہے, اور وہ ہے تیاری کی. تو جہاد ایسے نہیں ہو جاتا ایک دم اٹھ کے آپ جو ہے نا وہ نعرہ لگا کے پہنچ گئے اسرائیل کو تباہ کرنے. اس سے پہلے عرب لڑ چکے ہیں 67 میں بھی, اور بھی ان کی جنگیں ہوئی ہیں, وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. تو اس لیے وہ تیاری کریں, آپ اپنے آپ کو لڑنے کے قابل بنائیں, اپنی قوم کو لڑنے کے قابل بنائیں. یہ ہجوم سے کچھ نہیں ہوتا, شور شرابے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح وہاں پہ جا کے جمگٹا کر دینا, وہاں ان لوگوں کے پاس ویسے کھانے کو نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, آپ بھی وہاں جا کے اپنے 200 آدمی لے کے بیٹھ جائیں, پھر ان کے لیے کھانے کا بندوبست, وہ ایک اور سر درد ہے. اور پھر دکھاوا ہو جاتا ہے بس اوقات, آپ اخلاص میں کمی ہو جاتی ہے, اور جو آپ ایک اتنی بڑی نیکی کرنے نکلے ہیں وہ فوت ہو جاتی ہے. کوئی بھی صدقہ آپ اس علاقے کی کنڈیشن سے واقفیت نہیں ہے, راستوں کا پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات. ٹھیک ہے, وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ, وہاں کے لوگوں پہ جا کے آپ بوجھ بن جائیں گے. دوسرا یہ کہ جس کا ڈونیشن لے کے گئے ہوتے ہیں وہ پھر ویسٹ ہو جاتا ہے. آپ چونکہ واقفیت نہیں ہوتی, آپ کو معاملات کا نہیں پتہ ہوتا, آپ خود رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے کچھ اخراجات ہوتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے چپ چاپ آپ ان اداروں کو یا ان لوگوں کو امداد پہنچا دیں, تاکہ آپ کا اخلاص بھی برقرار رہے, لوگوں کی مدد بھی ہو جائے. الا یہ کہ آپ کو کسی کو ترغیب دلانی ہو تو آپ کوئی بینر لگائیں یا لوگوں کو پروموشن کے لیے کوئی مٹیریل بھیج دیں گے, بھائی میں اس ادارے سے تعاون کر رہا ہوں اور میرے دیکھے بھالے لوگ ہیں اور یہ وہاں کام کر رہے ہیں, بھروسے کے لوگ ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. اس حد تک تو بات صحیح ہے, لیکن ہر جگہ خود اتر جانا اور خود انفرادی طور پر پیسے جمع کر کے خود بھیجنا, یہ بہرحال اس میں فائدہ ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اترے ہوئے ان کی کمر مضبوط کی جائے. اگر ان کو ضرورت ہے افرادی قوت کی تو پھر آپ پہنچے, انہی کا دست و بازو بنے, انہی کے ادارے سے, انہی کے اس سے کام کریں. اگر ان کا عقیدہ منہج صحیح ہے اور سپورٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹرسٹیبل لوگ ہیں, تو بسم اللہ. میرا خیال ہے مشائخ کافی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو جن پر آئی ہے ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنائے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے, اور ہم لوگ اور جو لوگ اس سے رجوع کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سے. ہم لوگ فی الحال جو اس سے ڈائریکٹ متاثر نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں مہنگائی اور یہ کھانے پینے کی اشیاء کے بحران کی صورت میں متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عمل کی درستگی کی توفیق عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی, استغفار کرنے کی اور سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا یہ بھی بہت زیادہ عذاب کا موجب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ جتنی بدعات اور خرافات ہیں یہ بھی ان عذاب کے آنے کا ایک سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اصل جو چیز ہے نا وہ معرفت ہے, جی, اللہ کی پہچان, اور اس کے بعد پھر اللہ کا احترام, جو اس طریقے سے جو رب نے بتایا ہے. ان چیزوں سے انسان صرف اگر یہ سبق حاصل کر لے, میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے. یہی ہماری زندگی میں مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑھ کر احترام کرنے والے ہیں, اور کیونکہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے. تو اللہ کی پہچان معرفت اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ کو انسان پہچاننے کی کوشش کرے, اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد پھر اللہ کے احترام, اللہ کی عزت, اس کا وقار, اس کی تعظیم, وہ سمجھنے کی, اور اس کے جو ذرائع اللہ نے اپنی عبادت کے لیے متعین کیے ہیں, زبان سے, دل سے, اعضاء سے, ان سارے طریقوں کو انسان اپنائے.
تو انشاءاللہ وہ سمجھے کہ وہ انسان کامیاب انسان ہے جو شیطان کے شر سے، اپنے نفس اور ہوا کے شکنجے سے اور دیگر چیزوں کے برگلانے سے انسان الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بچے. چلیں شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.